بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے۔ اس ضمن میں تازہ ترین بیان حکومت پاکستان کے سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کا، نگراں وزیر اعظم کا، کل ہمارے پروگرام میں تھا جب انہوں نے کہا کہ میں آج کی تاریخ تک، یہ کل بات ہو رہی تھی گزشتہ کل، میں آج کی تاریخ تک کوئی ایک سنگل رکاوٹ نہیں دیکھتا کہ 8 فروری کو الیکشنز نہ ہوں۔ کل کا ان کا یہ بیان تھا کہ 8 فروری کو صبح 9 سے 5 بجے تک الیکشنز ہیں۔ لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی رات گئے، وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک استدعا کر رکھی تھی کہ صاحب جو انتخابی عملہ ہے وہ ایگزیکٹو کا نہ ہو، انتظامیہ کا نہ ہو، بلکہ وہ عدالتی عملہ ہو۔ اس استدعا کو منظور کر لیا گیا، وہ آگے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا، جسٹس باقر نجفی صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہ صاحب ہم جتنا عملہ، چونکہ پی ٹی آئی نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو یہ عملہ نہیں چاہیے، سرکاری عملہ، اور اس کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک منظور بھی کر لیا ہے، تو ہم اپنا جتنا بھی زیر تربیت عملہ تھا اس کو پھر اب ہم تربیت دینا روک دیتے ہیں، ہم سارا معاملہ روک دیتے ہیں۔ ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ will it result in delay of elections because the relevant authority election commission of Pakistan is saying کہ ٹھیک ہے پھر ہم بچڑ جاتے ہیں، پھر ہم نہیں، پھر یہ تربیت وغیرہ روک دیتے ہیں ہم۔ تو اس سے پھر آج سارا دن ایک سلسلہ کا آغاز ہو گیا بیانات کا۔ اس میں ایک دلچسپ ٹوسٹ اس وقت آیا، یعنی بیانات کا کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ بھائی یہ جو ایکٹ ہے پی ٹی آئی کا، اٹ may result in delay of elections and PTI is only to be blamed for this۔ اس میں ایک دلچسپ ٹوسٹ اس وقت آیا جب 8 بجے کاشف عباسی صاحب کے شو میں علی ظفر صاحب، پی ٹی آئی کے لائر نے بھی ان اے وے ایگری کیا، بلکہ خانزادہ صاحب کے شو میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ تنقید ہم پر ہو رہی ہے تو یہ کسی حد تک درست بھی ہو رہی ہے تنقید، یہ اگر تاثر جا رہا ہے کسی حد تک درست بھی جا رہا ہے، تو وی کوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ ان اے بیٹر وے۔ ناؤ واٹ؟ یہاں سے آگے اب کیا؟ ہم دو لیگل مائنڈ سے بات کرتے ہیں، جس میں سے ایک کی تو تحریک انصاف سے ہی وابستگی ہے تاکہ وہ پارٹی موقف بھی دے سکیں، لیگل موقف بھی دے سکیں، اور ایک شاہ خاور صاحب ایڈوکیٹ ماہر قانون ہے جو سائفر کیس، اس میں بھی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی کچھ کیسز میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا تھا اس سے پہلے، سائفر کیس میں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نئی مدر پنچوتا صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف قانونی امیر، وہ ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پر۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ نعیم صاحب پہلے تو بتائیں کیا اس ضمن میں کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے؟ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، چونکہ علی ظفر صاحب 8 بجے کہہ گئے تھے کہ ہم یہ اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں شاید اس کو اناؤنس کر دیں کہ پھر ہم سٹے واپس لے لیں تاکہ یہ مزید ڈیلے نہ ہو، اور اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ الیکشن ڈیلے اور ہمارے اوپر بات ہے۔ تو کوئی فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف نے؟ کر لیا ہے سٹے واپس لینے کا اس ضمن میں؟ بہت شکریہ بدامی صاحب۔ اس حوالے سے تو جو فیصلہ ہے وہ جو ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک ہوا نہیں ہے، کوئی فائنل نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک فائنل نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو چیز چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہتی ہے، تو میں بڑا آپ کو کلیئر جو ہے یہاں پر بتانا چاہوں گا، میں ایز اے پاکستانی یہ آپ کے سامنے اس جو شو کے ذریعے جو ہے ایک بات کا جو ہے وہ بالکل تائید کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جب بھی میری ملاقات ہوئی کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مقررہ وقت کے بعد الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں۔ اور ابھی بھی جب 8 تاریخ کی ڈیٹ مختص کی گئی تو خان صاحب نے بڑا جو ہے وہ ایک خوشائن قرار دیتے ہوئے کہ چلو ایک ڈیٹ آ گئی ہے اور اس سے بعد بالکل الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ہم تو بار بار الیکشن کمیشن کے پاس جا کر یہی استدعا کر رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جو ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے کے حوالے سے بات ہو، چاہے عمران خان ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، چاہے جو لیول پلینگ فیلڈ جو ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے، باقی تمام جماعتوں کو پروٹوکول حاصل ہیں، گرفتاریاں، چھاپے، اغوا، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، وہ بات ہو تو نہیں صاحب ابھی آج کی تاریخ میں پھر آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے، جس کی آپ نے بات بھی کی، اس کے لیے عدالتی عملہ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ایگزیکٹو، نہ کہ سرکاری عملہ، یا پھر آپ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہ ہو ہماری اسی استدعا کو بنیاد بنا کر الیکشن ہی ڈیلے کر دیا جائے، اس لیے ٹھیک ہے بھائی آپ ایگزیکٹو سے ہی کرائیں، ہمیں قبول ہے؟ ان دونوں میں سے کیا موقف ہے آج کی تاریخ میں آپ کا؟ دیکھیے موقف بڑا کلیئر ہے۔ وہ کیا ہے؟ 100 قریب جو ہے وہ لاہور جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے ایم پی اوز کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایم پی اوز جاری کیے گئے، آرڈر جاری کیے گئے جس میں ان کو ڈیٹین کیا گیا۔ تو آپ کے سامنے واضح موقف ہے کہ نگران سیٹ اپ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے بائسنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف کیسز جو ہیں آئے روز درج ہوتے ہیں، 3 ایم پی اوز کے آرڈر ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی طرح بھی ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ڈی آر اوز ہوں گے یا ایڈیشنل کمشنر جو ہیں
وہ ROs ہوں گے یا کوئی بھی انتظامیہ کا آدمی. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ابھی بھی آج کی تاریخ میں یہی ہے کہ ایگزیکٹو سے ہمیں ایگزیکٹو عملے سے الیکشن قبول نہیں ہے, یہ موقف پہ قائم ہے. اور سر یہ بات بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بڑی واضح کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو ہے عدلیہ نے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ DROs ہمارے نہ ہوں. جب الیکشن کمیشن نے یہ جب پوچھا تھا تو جو ہے جوڈیشری نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم سے رجوع کیا جائے گا تو ہم بالکل اس کے اوپر آپ کو اپنا جو ہے جو بھی کاروائی ہم کر سکے, ہم آرڈر کر سکے, ہم انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. اور یہ بات ایک غلط پھیلائی گئی کہ جوڈیشری نے انکار کر دیا ہے اور DROs جو ہیں وہ انتظامیہ سے ہوں گے. اور یہ میں نے ٹھیک کہا نا نعیم صاحب کہ آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ عدالتی عملے سے ہی انتخابات کروائے, پی ٹی آئی کا مطالبہ یہی ہے, اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹی ہے پی ٹی آئی. اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے جو انتظامیہ جو وہاں کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا وہاں پر جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے DLR جو بھی ہو, تو وہ کیسے آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں جب وہ آپ کے آج آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو وہی ڈپٹی کمشنر کے آرڈر سے انہیں جو ہے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا, جیل میں بھجوا دیا گیا. نوٹڈ. تو پھر نہیں, میں ذرا میرے ساتھ رہنا پلیز, میں ذرا شاہ صاحب آپ اس کو ایز اے لیگل مین آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ بھائی ایک پارٹی ہے جو کہ یہ کنونس ہے کہ بھائی یہ ریاستی مشینری تو ہماری جو خلاف استعمال ہو رہی ہے, یہ ایگزیکٹو مشینری تو میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اسی ایگزیکٹو مشینری کے تحت میں الیکشن کو کیسے قبول کروں؟ تو وہ جاتی استدعا لے کر کہ صاحب ہمیں عدالتی عملہ چاہیے. تو اس کی قانونی پاسبلٹی کیا بنتی ہے؟ دیکھیے وسیم عدنانی صاحب, یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کی ایک شق 50 ہے جس میں یہ درج ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کا جو ہے وہ تقرر الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, جو کہ عام انتخابات کا جو ہے وہ انعقاد وہی کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے ملک میں DROs اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شروع کر رکھی تھی. اور یہ کل رات جب لیٹ نائٹ انجنکٹیو آرڈر آ گیا لرنڈ سنگل جج آف دی لاہور ہائی کورٹ کا, جس میں انہوں نے PTI کی پٹیشن کے اوپر اس بنیاد پر کہ یہ ایگزیکٹو آفیسرز یا جو گورنمنٹ افسران ہیں ان کے زیر نگرانی الیکشن نہیں ہونا چاہیے, تو پھر وہ سنگل جج نے اس پہ ریسٹرین کر دیا ان کو کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ DROs یا ROs نہیں ہوں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس کو سفارش کر دی کہ اس پہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ یہ ایک اہم قانونی نکات ہیں اس کو جو ہے وہ لارجر بینچ سنے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج کی جو ٹریننگ تھی, میں چونکہ آج الیکشن کمیشن میں تھا ایک کیس میں, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ جو ٹریننگ پروسیس تھا وہ روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس ریٹرننگ آرڈر کے بعد. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب جو دفعہ 50 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی, وہ یہ کہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز کہاں سے دیے جائیں گے. پہلا جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی اپنے جو افسران اور ملازمین ہیں اگر وہ مہیا ہوں تو ان کو بنایا جا سکتا ہے. تو وہ تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ تو ان کے اتنے ملازمین اتنی بڑی تعداد میں عملہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور سرکاری جو وہ ہے کارپوریشنز ہیں, سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں, ان کے لوگوں کو افسران کو بھی جو ہے وہ DROs اور ROs جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری, ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے وہ اس صورت میں کہ وہ متعلقہ چیف جسٹس صاحبان اگر اس کی اجازت دیں تو ان کو لیا جا سکتا ہے. اب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, یہ نہیں بجوتا صاحب شاید ان کو علم میں نہ ہو, وہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس جو الیکشن کمشنر ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ پرسنلی ان کو جا کے ملے تھے اور انہوں نے ان کو یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن جو ہے ہم جوڈیشری سے کروانا چاہتے ہیں, آپ جو ہے ہمیں جوڈیشری کے افسران جو ہیں وہ DROs اور ROs کے لیے مہیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی سفارش جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان سے کروں گا. پھر اس کے بعد یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام ہائی کورٹس کو, چاروں ہائی کورٹس کو, ان کے چیف جسٹس صاحبان کو یہ ریکویسٹ کی اور وہ ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن ہو گئی. انہوں نے انیبلٹی. آپ کہہ رہے ہیں فیکچولی یہ بات غلط ہے یہ کہنا کہ عدالت نے اپنی ولنگنس شو کی, عدالت نے منع نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ ہے کہ عدالت کہہ چکی ہے کہ ہم اس سے قاصر ہیں باوجود جو بھی ریکارڈ پہ ہے, ریکارڈ پر ہے. الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی ہیں اور بلکہ ان کی شاید ملاقات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہوئی تھی. نے جو ہے وہ
مطلب کہ اپنی اس کا اظہار کیا انیبلٹی کا کہ ہم یہ افسران نہیں دے سکتے. اب بات یہ ہے اچھا کیا اس نئی صورتحال میں الیکشن کمیشن دوبارہ یہ ریکویسٹ پٹ فارورڈ کر سکتا ہے عدلیہ کے سامنے کہ سر ایک نئی صورتحال ہے, ایک نیا فیصلہ آ گیا ہے, آپ دیجیے اور پھر عدالت نیا جواب دے سکتی ہے ہاں یا نا میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب بار بار تو نہیں کہا جا سکتا. جب تمام چیف جسٹس صاحبان نے جب ڈکلائن کر دی یہ ریکویسٹ کہ جی ہم عملہ نہیں دے سکتے, تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کے علاوہ کوئی الیکشنز کروائے, کیونکہ 3 صورتحال ہیں. الیکشن کمیشن کا عملہ خود کرا دے وہ اتنا بڑا ہے نہیں, ظاہر سی بات ہے. تیسری صورتحال یہ کہ عدالت کروا دے, اس کے لیے ریلیونٹ جج صاحبان خود منع کر چکے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے, تو پھر تیسری صورت ایک ہی رہ گئی ہے. وسیم بدامی صاحب میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بتاؤں. آج 14 تاریخ کو 14 دسمبر کو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونا تھا, چونکہ وہ جو 54 دن ہے جو الیکشن شیڈیول کے جو لازم ہیں اس کے انعقاد کے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کے, وہ آج سے شروع ہو رہے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ الیکشن شیڈیول متاثر ہو چکا ہے. جو 8 فروری کی تاریخ ہے وہ اس پہ پریکٹیکلی کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا اس انجیکٹو آرڈر کے بعد. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے. آپ کی معلومات ہے, اندازہ ہے کہ الیکشن کا شیڈیول آلریڈی متاثر ہو چکا ہے اور آج جو شیڈیول نہیں آیا اس کی وجہ کل کا یہ آرڈر ہے؟ آف کورس بالکل وہ کل کا آرڈر ہے. اور میں ظاہر ہے کہ وہ لنڈن سنگل جج کو تو میں نہیں وہ کر سکتا, تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا سکتا, انہوں نے اپنے وزڈم سے کیا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس انجیکٹو آرڈر سے پورا پولیٹیکل اور یہ جو آپ کا الیکشن کا جو پورا سسٹم ہے اور وہ جس کا شیڈیول ہونا تھا وہ ہیمپر ہو چکا ہے. نعیم صاحب یہ بتائیں نا, ایک تو یہ فیکچولی جو شاخاور کہہ رہے ہیں, شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو آن ریکارڈ ہے کہ جج صاحبان معذرت کر چکے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, عدلیہ کا عملہ نہیں دے سکتے ہم. جی نہیں, میں نوٹیفیکیشن آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں, آپ پروگرام جاری رکھیے گا اور بھیجیں اور آپ کے پاس آ جائے گا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی ہم سے جو ہے دوبارہ رجوع کیا جائے گا, کیونکہ اس وقت کوئی شیڈول کوئی ایسی چیز نہیں اناؤنس ہوئی تھی, تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ دوبارہ رجوع کر لے عدالت سے. دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کمیشن کے پاس بہت موقع تھے. الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن جان بوجھ کر نہیں کروایا, الیکشن کمیشن نے وفاق میں الیکشن نہیں کروایا, الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اعتراض لگایا, الیکشن کمیشن چل کر جیل کے اندر جا رہا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے. دوسری طرف تمام جماعتوں کو پروٹوکول حاصل ہیں, الیکشن کمیشن اس کے اوپر خاموش ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی ہم درخواست دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم کو لیٹر بھیجتا ہے کہ جناب یہ ہم سے پاکستان تحریک انصاف والے ہیں اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن کو خود نظر نہیں آ رہا کہ ڈی سی اور ڈی پی او جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ سارے خصوصی طور پر پنجاب کے اندر جو ہے پی ایم ایل این کے لگائے گئے ہیں؟ تو نعیم صاحب ایک بات بتا دیں, نعیم صاحب ایک بات سمجھا دیں, آپ کے خیال میں یہ عملاً ممکن ہے آج سے 55 دن بعد 8 فروری بنتی ہے تقریباً, تو میرا خیال ایگزیکٹلی 55 دن ہی بنتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ جناب مثال کے طور پہ کل صبح الیکشن کمیشن چلا جائے, ارلیسٹ تو یہ ہے نا کہ صاحب عدالتوں سے کہے کہ صاحب آپ ہمیں اپنا عملہ دیجیے, عدالتیں ویلنگنس شو کر دیں اور 8 فروری کو الیکشن ہو جائے, یا اب وہ جو اسٹاف ٹرین ہو رہا تھا اس کی ٹریننگ رک گئی, اب یہ عدالتی عملہ یہ ٹرین ہوگا یہ وہ. یعنی میرا سوال آپ سے مختصراً یہ ہے کہ کیا یہ بالکل ممکن ہے کہ ابھی بھی عدالتی عملہ کو لکھے الیکشن کمیشن, عدالتیں ہاں میں جواب دیں, وہ عملہ آئے, ٹرین ہو اور 8 کو الیکشن بھی ہو جائے اور شیڈیول جاری ہو جائے کل پرسوں؟ یہ ممکن ہے چونکہ شیڈیول کل پرسوں جاری ہوگا تو ہی 8 کو الیکشن کی راہ ہموار ہوگی. یہ ممکن ہے یا نہیں ہے پریکٹیکلی؟ بالکل جاری ہو سکتا ہے. اگر رات کو 12 بجے عدالت کھول کر عمران خان صاحب کو جو ہے وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے تو بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو یہاں پر لوگوں نے برف باری کی باتیں کی, یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں پر لوگوں نے کہا کہ جناب فنڈز کا مسئلہ ہے کہ حلقوں میں گرانٹیں لگیں وہاں پر فنڈز موجود ہیں, لیکن آئین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا, جب ایک سینسس سے ڈیٹ جو ہے وہ تعین ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی بات بنتی نہیں ہے. اور 8 تاریخ کے لیے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے. ہاں جن کی تیاری نہیں ہوئی دھاندلی کے حوالے سے مکمل پلان کرنے کی, ان کی الگ بات. لیکن نہیں صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اگر کل کا یہ فیصلہ نہ ہوتا, خیر فیصلہ ظاہر آپ نے نہیں دیا ہے, پی ٹی آئی نے تو نہیں دیا, عدالت نے دیا, لیکن آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں, تو آج کوئی جواز نہ رہتا الیکشن کمیشن کے پاس شیڈیول جاری نہ کرنے کا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے پی میں جلدی دکھائی ہے, الیکشن کمیشن نے وفاق میں جلدی دکھائی ہے. 13 مہینوں کے بعد پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ آر اوز کے حوالے سے جب ہائی کورٹ نے اعتراض ہی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ دوبارہ شیڈول کی بات کریں اس وقت دیکھا جائے گا، تو پھر یہ کیوں نہیں گئے؟ مہینہ پہلے چلے جاتے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن نعیم صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ خود علی ظفر صاحب ٹیلی ویژن پر پچھلے 3 گھنٹوں میں 2 مرتبہ آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس سے اگر انتخابات کی تاخیر کا تاثر جا رہا ہے اور اس پر ہم پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ تنقید کافی حد تک صحیح ہے، یہ خود وہ مان چکے ہیں۔ جو آئین ہے پہلے آئین کو توڑا گیا، اور اب جو رہی کی کسر ہے نا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو یا پارٹی کو کریش کرنے کے حوالے سے ہو یا آپ یہ کہیں کہ پھر الیکشن کے حوالے سے ہو، میں حیران ہوں کہ کیوں یہ نواز شریف صاحب کے لیے اسپیشل پروٹوکول جاری ہے، کیوں مسند پر بٹھانے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ پھر میں یہ مشورہ دوں گا نواز شریف صاحب کو کہ اگر اب بھی اسی طرح سے یہ طریقہ جاری رہا تو میرا خیال میں پھر یہ نہ کہیے گا کہ مجھے کیوں نکالا، 90 میں ہوا، 93 میں نکالا گیا، آپ 2013 میں 17 میں نکالا گیا، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت سے پہلے کیوں نکالا جاتا ہے۔ آخری بات بتا دیں نعیم صاحب، آخر ایک سوال میں پھر آگے بڑھتا ہوں، میں اگلے سے جانا ہے۔ ایک سوال آپ سے نعیم صاحب اور ایک شاخ اور آپ سے سوال یہ کہ 2 صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ اب الیکشن کمیشن لکھے عدالت کو اور عدالت دے دے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی فبیہا۔ اگر یا الیکشن کمیشن نہ لکھے تو الگ صورتحال ہے، الیکشن کمیشن لکھے اور عدالتی اگر معذوری کا اظہار کرتے باوجود جو بھی وجہ، پھر کیا آپ کا موقف ہوگا کہ عدالتیں کہیں ہم نہیں دے سکتے؟ دیکھیں اگر عدالتیں وہاں پر انکار کرتی ہیں جی تو اس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ انتظامیہ سے ہی ڈی آر اوز لے جو ہمارے خلاف ایم پی اور کیا صورت ہے؟ عدالت انکار کر دے، انتظامیہ کا بھی نہ لے تو پھر اور کس کو لیں؟ ہے وہ تو کریں نا، اس طرف جاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹریننگ جو ہے نا روک دی گئی ہے، اب الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوں گے اور نہیں ہوں گے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں۔ ہم تو نہ الیکشن کمیشن ہے نہ جوڈیشری ہمارے نیچے آتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن نہیں، میں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو 2 ہی آپشن ہے نا، یا ایگزیکٹو استعمال ہوگا یا عدلیہ استعمال ہوگی، تیسرے تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ کنٹروورشل کر رہے ہیں جی سر، تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، یا عدلیہ کا اسٹاف استعمال ہوگا یا ایگزیکٹو کا استعمال ہوگا، یہی ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کا رستہ استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر عدلیہ نے منع کر دیا اگر پہلے کی طرح، پھر کیا کریں گے؟ یا اساتذہ میں سے لیے جاتے ہیں، یہ جو بھی طریقہ کار کیا جاتا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا۔ اس وقت جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ الیکشن جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، خدا رہا اس ملک کو بچائیں، آئین کے اوپر جتنے حملے کیے۔ فائنل ورڈ شاہ خبر صاحب آپ بتا دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ ایک آپشن ہے کہ عدالت اس وقت کہا تھا، اس وقت شیڈیول جاری نہیں ہوا تھا، ہوا میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا یعنی یہ تاثر ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ آپ جب شیڈیول جاری ہو جائے پریسائزلی تب آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دس پرووائڈز این اپارچونٹی فار الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ میں آپ کو بتاؤں جی سر، جو غالباً لاہور ہائی کورٹ نے جو جواب دیا تھا، جی انہوں نے دیا تھا کہ پہلے آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں پھر آپ رجوع کریں گے تو ہم دیکھیں گے۔ صحیح ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی واضح بتا دوں، الیکشن لا یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ نے ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نوٹیفائی کرنے ہیں، پھر آپ نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا ہے۔ تو پریکٹیکلی وہاں سے ڈکلائن ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے پہلے یہ سارا عمل طے ہوگا، اس کے بعد ہی شیڈیول کا اجرا ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، یہ ترتیب ایسے ہی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے نسیم مدامی صاحب، بات یہ ہے کہ جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا الیکشن تھا، اس وقت تمام جوڈیشل آفیسرز تھے، تو اس کے بعد پھر جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہم جو ہے یہ خدمات جو ہے الیکشن کمیشن کی ہم نہیں دیں گے اپنے سب آرڈینیٹ کو۔ تھینک یو سر، میں نوٹڈ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ نہیں شاہ خبر صاحب، شاہ خبر تو جاتے جاتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کی رائے میں قانونی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ شیڈیول اناؤنس ہو جائے مثال کے طور پر کل، اور جناب انتخابی عملہ عدالتی ہوگا یا ایگزیکٹو ہوگا، اس پہ کارروائی چلتی رہے گی، الیکشن کمیشن عدالت کو خط لکھ دے، پھر عدالت ہاں یا نہ میں جواب دے، اور اس سے پہلے الیکشن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب شیڈیول جاری ہوگا تو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، مسترد ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، اعتراضات جمع ہوں گے، تو یہ سب کون کرے گا؟ اگر طے ہونا ہے کہ عملہ ہے کون، تو پھر اس دوران کون جا کے کرے گا یہ کام؟ تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر یہ عمل شروع ہونا ہے عدالتوں کو لکھنے کا، جو نعیم پنچوتا صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی عدالتوں کو لکھیں اور عدالتیں، تو پھر یہ عمل 1 گھنٹہ لے یا 1 مہینہ لے، اس سے پہلے الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہو سکتا، اور الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے 40-50 دن بعد ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، اس کے بعد تک الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اگر الیکشن شیڈیول اگلے کچھ گھنٹوں میں، آج کل پرسوں میں اناؤنس ہو
تو ہی وہ پریکٹیکلی 8 فروری کی گنجائش بنتی ہے. یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے. ہم نے اس پہ لیگل اینگل سے بات کر لی, انتخابات کے حوالے سے ذرا پولیٹیکل اینگل سے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی, نون اور پی ٹی آئی کے 3 سینئر رہنماؤں سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب افنان اللہ صاحب, سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. پی ٹی آئی بھی ہمیں بہت جلد جوائن کرے گی. میں کوئکلی سیدھا سوال پہ آتا ہوں. کنڈی صاحب, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب وہ الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کہتی ہے کہ جناب الیکشن آگے کرو. حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس لگتا ہے کنڈی صاحب, کیونکہ خود زرداری صاحب نے یہ کہا کہ 8-10 دن آگے ہو جائیں تو بھی چلے گا, نہ کہ نون لیگ کی قیادت نے. دکھا بھی دیں زرداری صاحب کا بیان کیا تھا. الیکشن ہونا ہے, آج ہو کل ہو پرسوں ہو, مگر الیکشن ضرور ہونا ہے. 8 نہ ہو 18 ہو جائے, 18 سے 8 سے 1 دن پہلے ہو جائے, ہو سکتے ہیں. مطلب 8 فروری کی تو تاریخ آ چکی ہے, تو آپ کے خیال میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے تاریخ؟ بیٹا اس کے اختیار میں ہے, الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں. ہر چیز الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کر سکتا ہے. انفیکٹ کنڈی صاحب, نون لیگ کے جاوید لطیف صاحب سے ہم نے پوچھا کہ جناب زرداری صاحب کا یہ بیان ہے اور آپ اس کی حمایت کرتی ہے نون لیگ, تو انہوں نے کہا بالکل حمایت نہیں کرتی اس بیان کی, الیکشن ایک دن بھی آگے نہیں ہونا چاہیے. ذرا وہ بھی دکھا دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب زرداری صاحب کا یہ بیان آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ بھائی اگر 8-10 دن 20 دن الیکشن آگے پیچھے ہو جائے تو الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی؟ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ قطعاً نہیں ہے. نہیں اس لیے آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے, پاکستان ادارے متحمل نہیں ہیں کہ ایک لمحہ بھی الیکشن آگے جائیں. زرداری صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جناب وہ افغان ووٹرز جو ہے وہ پاکستانی ووٹرز پہ رجسٹر کرا لیے پی ٹی آئی نے تاکہ اپنا ووٹ بینک بڑھا سکے. میں یہ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو جواز بنا کر 8-10 دن الیکشن آگے جائیں. ابھی وقت بہت ہے. اگر جو کنڈی صاحب آپ کی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ چاہ رہی الیکشن آگے کرائیں, یہ تو ہم نے دیکھا زرداری صاحب کے بیانات ہے کہ 8-10 دن آگے بھی جانا مسئلہ نہیں. نون لیگ کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بادامی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے. آپ نے جاوید لطیف صاحب کو تو دکھا دیا, آپ نے خاقان عباسی صاحب کو اور میر مقام صاحب کو نہیں دکھایا جنہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. میں اس پہ جواب دے دوں, آپ اگر کہیں تو جواب نے مجھ سے کہا. تو ایک تو کہ خاقان عباسی صاحب تو فار آل پریکٹیکل ریزنز ابھی نون لیگ میں عملاً ہے ہی نہیں, تو ان کی تو رائے کو کیسے الیکشن نون لیگ کی پالیسی. اور امیر مقام صاحب نے کہا, ہم نے پروگرام میں لیا امیر مقام صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے وہ موسم کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھ لیں فروری میں موسم یہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 10-12 دن آگے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں. ہم نے باقاعدہ پروگرام میں لیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں, اپنا خاقان عباسی صاحب کے بیٹے نے غالباً اپلائی کیا پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے لیے. چلو ان کا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو مجھے نہیں پتا کیا پوچھیں. اچھا, ویسے مجھے نہیں معلوم, خاقان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میرا بیٹا بھی نون لیگ کی ٹکٹ سے نہیں لڑے گا. میرے پروگرام میں انہوں نے 12-15 دن پہلے یہ کہا ہے. ویسے چلو ان کا اپنا جمہوری ہے کہ جس پارٹی سے یا آزاد لڑیں جو بھی کریں ان کا اپنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک موقف ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ورکر کنونشن کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جو کہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے باقی چیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے گڑھ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 9-10 کنونشن کیے, بلکہ کل ہم نے خواتین کا کنونشن بھی کیا پشاور میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ چترال سے لے کے ہم نے کوہاٹ تک کنونشن 9 کنونشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیے. ہم الیکشن شیڈول کے انتظار میں, جیسے شیڈول آئے گا تو ہم جلد سے بھی شروع کریں گے. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹریس کرنا چاہیے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی واحد پارٹی جو کہہ رہی ہے الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے, ایسا تو نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے تھوڑا آگے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایک سوال کا جواب دکھایا نا, آپ دوسرے اس سے پہلے کا سوال دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہوں گے. انہوں نے کہا یہ چیزیں آ رہی ہیں موسم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہفتہ یا 10 دن بھی لیٹ ہو جائیں, الیکشن اول آخر ہونے ہیں, الیکشن سے رائے فرار نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جو ٹائم دیا ہے. قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے, 8 فروری سے الیکشن آگے نہیں ہونا, اور ہم اس امید سے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن 8 فروری سے آگے نہیں جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم 8 فروری آپ کو یہ امید ہے نا کہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 8-10 دن آگے بھی خیر, آپ کو امید ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا تھا جس میں ہمارے پارٹی کے 4 صوبوں کی نمائندگی تھی. ہم نے وہاں پر بھی اپنے تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا تھا, اور اس سے بھی آگاہ کیا تھا کہ کچھ درخواستیں ایسی لوگوں نے جمع کرائیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ شاید نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں. جہاں تک موسم کی بات ہے,
محترمہ کی شہادت کے بعد بھی فروری میں الیکشن ہوا ہے, 18 فروری اس سے پہلے رمضان کے مہینے بھی ہوا ہے, گرمیوں میں بھی ہوا ہے. تو ہم اگر موسم کے حوالے سے کہیں کہ موسم کے حوالے سے الیکشن ملتوی ہو تو پہلے بھی فروری میں الیکشن ہو چکا ہے, پہلے بھی موسم ہو رہا تھا اور ابھی بھی یہ موسم ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موسم کے حوالے سے بہانے نہیں بنانے چاہیے. عفنان صاحب لیکن یہ بتائیں, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونا چاہیے. اب آج 14 دسمبر تو ہو گئی نا, ابھی جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ہم 15 دسمبر میں داخل ہو جائیں گے. آج کی تاریخ تک الیکشن شیڈول کا اجرا نہ ہونا, جو کہ 50-55 دن پہلے ہو جانا چاہیے, 56 دن پہلے شاید, تاکہ وہ سارے مراحل ہو جائیں, کاغذات نامزدگی کی جمع کرانا, پھر اعتراض ہونا, پھر مسترد ہونا, پھر فلاں فلاں فلاں. یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ یار آج 14 دسمبر ہو گئی ہے اور ابھی الیکشن شیڈول آیا نہیں, اور کوئی ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ آپ کے لیے پریشان کون ہے عفنان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, یہ میرے لیے پریشان کون اس لیے ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ ظاہر ہے بغیر لیجسلیچر کے, بغیر ایگزیکٹو کے, بغیر اسمبلیوں کے کس طرح آپ ان کو کسی بھی ملک کو چلائیں گے. اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہے نہ کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو ہے حکومت چلائیں گے, نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ ظاہر ہے ہر پاکستانی کوئی بھی جو اپنے ملک سے محبت رکھتا ہو وہ اس کے لیے یہ پریشان کن بات ہی ہوگی. جہاں تک یہ سردیوں والے الیکشن والا معاملہ, میں نے ابھی بھی ڈیٹ چیک کی ہے, پاکستان میں 2 دفعہ الیکشن فیبرری میں ہو چکا ہے, 2008 والا بھی اور 1997 والا بھی, اور 1970 والا الیکشن دسمبر میں ہوا تھا. صحیح ہے. اور 2 الیکشن اس کے علاوہ 1993 اور 1990 والا اکتوبر میں ہوئے ہیں. تو ہم نے زیادہ تر الیکشن سردیوں میں کیے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا تو اور سخت سردی میں 3 الیکشن ہوئے. تو موسم بہانہ نہیں بن سکتا. صحیح ہے, یہ سردی والا بہانہ صحیح ہے. لیکن عفنان صاحب ایک بات اور بتائیں, پھر میں پی ٹی آئی سے موقف لوں. آپ یہ بتائیے کہ اس پہ آپ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب دیکھیں پی ٹی آئی انتخابات سے بھاگ رہی ہے, حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی اصرار کر رہی ہے کسی بھی اور جماعت سے زیادہ کہ الیکشن کرا رہا ہوں, ان کو سوٹ بھی کرتا ہے اپیرنٹلی. اب ایک جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہر دوسرے دن ہماری کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے, کوئی کنونشن فارغ ہو جاتا ہے, اور ظاہر سرکاری مشینری یہ کام کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک لمحے کو چلیں کہتا ہوں صحیح کر رہی ہے, چلیں ایک لمحے کو, لیکن سرکاری مشینری کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے یہ قانونی رائٹ استعمال کیا ہے کہ ہم اسی ایگزیکٹو کی مشینری کے تحت الیکشن قابل قبول نہیں ہے, چونکہ ان کا بایس بڑا واضح ہے, ہمیں عدالتی عملہ دے دیں. تو اس میں کیا غلط ہے عفنان صاحب؟ یہ تو 2013 میں عدالتی عملہ تھا, اس کے اوپر بھی ان کو کیا کہتے ہیں مسئلہ تھا. اب جب عدالتی عملہ نہیں ہے کیونکہ یہ فضول میں الٹے سیدھے یا کہتے ہیں اعتراضات اٹھاتے رہے ماضی میں, تو اب جو ہے وہ جو اب ڈائریکٹ یا سول بیوروکریسی ہوگی یا جو ہے وہ آپ کی عدلیہ ہوگی, کوئی تو ہوگا نا جو آر او اور ڈی آر او ہوں گے, یا پھر آپ کہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں آر او ڈی آر او, پھر شاید مسئلہ حل ہو جائے. بھائی بات یہ ہے, میں نے بات بہت پہلے کہی تھی, کوئی ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتا پی ٹی آئی کو بالکل قبول نہیں ہے. وہ ٹی وی پہ آ کے یہی بولیں گے الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے, 14 مئی کو کرانا چاہیے تھا یہ, لیکن کوئی ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ایسا الیکشن ان کو بالکل قابل قبول نہیں. سر نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ ایگزیکٹو یا یعنی انتظامیہ کا ہی عملہ ہو الیکشن میں, یا نون لیگ کا کہنا ہے کہ بھائی انتظامیہ کا لگائیں, عدلیہ کا لگائیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کیا موقف ہے آپ کا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ 2013 کے الیکشن کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کر کے آر او کا الیکشن نہ بولتے نا, تو آج وہ عدلیہ کے لوگ آنا نہیں چاہتے. یہ جب آپ الٹی سیدھے نیریٹو بنائیں گے ہوا کے اندر, صرف کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے تو آپ کو کوئی جواز چاہیے اپنی ہار چھپانے کا, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. وہ تو عدلیہ تو اپنا بتائے گی نا, آپ بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں انتظامی مشینری کو کرنا چاہیے, عدلیہ کا عملہ ہے, جوڈیشری وہ ہو جائے گی, متنازع ہو جائے گی اس سے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ بھی کر سکتی ہے, اگر جوڈیشری آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کو منظور ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ اس ملک کے ہی لوگ ہوں گے, یہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ تو سارے اسکول ٹیچر اور سرکاری ملازم ہوتے ہیں. مطلب کوئی تک کی بات کرنی چاہیے نا, کوئی سر پیر ہونا چاہیے بات کا. اس پہ میں کوئی کامنٹ لے لوں, پھر ہم بریک کے بعد آگے اور بات بڑھائیں گے. سینئر نائب صدر ہے پی ٹی آئی کے پی کے تیمور خان جھگڑا صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پہ. سر تھینک یو فار ٹائم. تیمور صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے, یعنی یہی سوال میرا آپ سے ہے, کیا آپ کا اب یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمیں ایگزیکٹو کی اس میں قابل قبول ہی نہیں ہے, عدالتی عملہ ہی چاہیے, یا ٹھیک ہے اگر کوئی اور چارہ نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے پھر 8 فروری کو ایگزیکٹو کے تحت بھی انتخابات قابل قبول ہے؟ السلام علیکم بادامی صاحب, 8 فروری نان نیگوشیبل ہونا چاہیے. اوکے, آپ نے خود ٹھیک کہا,
ہم تو 335 دن سے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. جو بھاگے ابھی بھاگنے کا الزام لگا رہے وہ ذرا عجیب لگ رہا ہے. باقی آپ نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ جو انتظامیہ نے پچھلے 7 مہینوں میں کیا ہے، آپ لاہور کی مثال لے لیں. ایک خاتون ڈی سی خواتین کو 3 MPO پہ اریسٹ کر رہی ہے، جو ساری خواتین جو لاہور میں جیل میں ایک پہ بھی کوئی چارج پروو نہیں ہوا. آج سامنے آیا ہے کہ کوئی 2500 یا 3000 لوگوں کو پنجاب میں 3 MPO آرڈرز کے تحت جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ ہمارا رائٹ ہے مانگنا کہ جو ROs ہو وہ جوڈیشری کے ریزلٹس ان ڈیلے آف الیکشن، بیکاز اس سے پہلے جب تک یہ طے نہیں ہوگا الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، اور ٹائم تو بالکل ہے ہی نہیں. شیڈول تو اناؤنس ہو جانا چاہیے آج کل میں. بادامی صاحب، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسکیڈول 10 دن پہلے بھی اناؤنس ہونا چاہیے، ہو سکتا تھا 20 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا. 1970 میں 1 سال کی کیمپین ہوئی تھی. کل جو ہے وہ یہ سنا جائے، کل فیصلہ کیا جائے. ان دی اینڈ جیسے آپ نے کہا عدالت فیصلہ کر لے، جو عدالت نے پھر فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ الیکشنز جتنے متنازع ہوں اسی حساب سے الیکشن کے بعد ملک کو وہ ریفارم دینا یا اس طریقے سے چلانا جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا. ایک بریک لینے دیں، بریک کے اس کو یہیں سے ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہی کہ جھگڑا صاحب ایک پھر ریسنٹ ہسٹری میں یہ ہوا نا کہ عدالتی عملہ آیا اور اس کے بعد اس الیکشن کو پی ٹی آئی نے نہ صرف کہ نہیں مانا بلکہ چڑھ دوڑے اس ٹائم کے چیف جسٹس پہ کیا کچھ نہیں کہا. تو پھر یہ بھی تو ایک ایگزامپل ہے. تو اس پر کہاں تشفی ہو گئی تھی آپ کے عدالتی عملے کے آنے سے. میں ایک بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. میں باپر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے. زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب وہ اس لیے افغان مہاجرین کے ایشو پر اتنی تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو نہ بے دخل کیا جائے کیونکہ افغان شہریوں کو KPK میں بحیثیت ووٹر رجسٹر کر لیا گیا ہے اور PTI کا ووٹ بینک بڑھاتا ہے. کل پہلی مرتبہ اس کو حکومت پاکستان نے بھی انڈورس کر دیا ہمارے پروگرام میں جب نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا. زرداری صاحب نے کہا کہ جناب افغان یہ KPK میں تو بہت سارے افغان شہریوں کو ووٹر بنا دیا گیا اور اب وہ الیکٹورل پروسیس پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایسے شواہد یا بات ملی جس سے آپ کو یو فائنڈ ریزن ٹو بلیو دس؟ یہ میری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زرداری صاحب کا جو یہ نقطہ انہوں نے ریز کیا ہے اس میں وزن موجود ہے اور اس کو دیکھنا ضرور چاہیے. اور میری درخواست ہوگی تمام متعلقہ اداروں سے. اس پہ کوئی اعتراض ہوگا آپ کو جھگڑا صاحب اگر یہ اس طرح کی کوئی اسکروٹنی کی جائے تو؟ نہیں، مجھے صرف تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بھی ایک وشفل تھنکنگ ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ PTI کے سپورٹرز یا جس وجہ سے PTI یہ اتنے بڑے کنونشنز کر رہی ہے کہ یہ کوئی افغان ووٹرز کی طرف سے. ایک وقت میں میرے خیال میں یہ الزام پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پہ بلوچستان میں لگتا تھا. کوئی اعتراض نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں. لیکن if this is the way to justify the poor execution of the Afghan refugees کی ریٹرن کا تو میرے خیال میں وہ غیر مناسب ہے. That could have been done in a better way. اور میرے خیال میں منتخب حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جو بھی منتخب حکومت آتی. اچھا، اور اب یہ افنان صاحب ذرا یہ سنیے، نواز شریف صاحب نے جو کل بھی کہا کہ جناب میں انتقام لینے لیکن احتساب تو ہونا چاہیے نا، اس پہ بھی ویسے نگراں وزیر اعظم نے بھی ایک رائے دی، وہ بھی ذرا سنیے پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوں. دکھائیے گا. نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اگر آپ اس پہ کوئی اوپینین سے دینا چاہیں کہ صاحب میں نہیں کوئی انتقام لینے کے لیے آیا واپس، لیکن ذمہ داران کا تعین تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی اور سارا کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوئے تھے وہ، اور اس زمانے کے کچھ لوگ لیٹڈ بھی باجوہ صاحب یا فیض صاحب اس کا حصہ تھے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک ہماری چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے. اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ شاید کوئی 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی تو ہے نہیں. یہ 4 سال بھی اس میں ہے. اگر ہم نے لیسنز لرن کرنے ہیں اور واقعی لرن کرنے ہیں تو پھر 14 اگست 1947 سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کس سے کیا غلطیاں. اور ہونے والی بات ہی نہیں ہو جائے گی، جو کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ بھی نہ کرنے والی بات.
آپ کہہ رہے ہیں اگر کرنا ہے تو پھر پہلے دن سے شروع کریں. اگر آپ نے لیسن لرن کرنا ہے. کیا ہے اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے عدنان صاحب؟ کہتے ہیں کرنا ہے تو پھر کریں, 1947 سے بسم اللہ کریں. دیکھیں میرا تو اس میں یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے 1947 سے اگر کرنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کریں, لیکن 1947 سے کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں, اس کو بھی دیکھیں نا. جسٹس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو سارے پاکستان نے دیکھی ہوئی ہے نا. یہ اس میں کوئی وہ تو دو رائے تو نہیں ہے نا, وہ تو سارے جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے وہ ویسے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی, لیکن جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے, اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے جو 1947 سے معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر عوام کو کے سامنے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس نے کس کے پاس جا کے کیا کہا, کس نے وزیر اعظم, ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف سازش کی, اس کو گرانے کی کوشش کی, اس کو جو ہے اس کو گرایا, پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا, پھر اس کو پارٹی کے ہیڈ سے ہٹایا, پھر اس کو اریسٹ کر دیا, اس کی پارٹی کے سارے لوگوں کو اندر کر کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. یہ ساری بات تو ظاہر ہے عوام کے سامنے آنی چاہیے نا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار ہو, لیکن یہ تماشے بھی اور نہیں چل سکتے. یہ ملک جو ہے نا یہ اس طرح کے تماشے اور لیکن آپ یہ بیانات دہراتے رہے اگر آپ کی لیڈرشپ, تو ذرا آپ کے نہیں معاملات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا تو اصولی موقف ہے, میں نے پہلے بھی والی بات کی کہ ہم کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہم کوئی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, لیکن ظاہر ہے وہ جو غلط کام ہوئے ہیں اس کا کم از کم آئیڈینٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا, تاکہ یہ پتہ تو چلے. یہ جو آج بہت حاجی بن کے آئین کرتے پھر رہے ہیں, انہوں نے اس وقت آئین کی کیا دھجیاں اڑائی تھیں, یہ عوام کو تو پتہ چلے نا. یہ جو ہمیں اندر کر کے جو ہے 3 MPO 16 MPO جو ہے اس وقت ان کو یاد نہیں تھے, ہماری پوری لیڈرشپ اندر تھی, جھوٹے کیسز بنائے گئے. کنڈی صاحب یہ اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ یہ جو نون لیگ کہتی ہے اور نواز شریف بابا کہہ رہے ہیں, آپ کا بھی خیر ہے کہ جناب بالکل ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, یا آپ کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں کدھر اس چکر میں لا رہے ہو یار, یہ نون جانے اور جن سے نون کا شکوہ ہے وہ جانے, بھائی جان ہمیں تو دور ہی رکھو اس سے. دیکھیے بدامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب نے جس تیزی سے ماضی میں کیسز بنے ہیں اسی تیزی کے ساتھ نیب نے یو ٹرن لے کے کیسز میں جو ہے نا خاموشی اختیار کر لی یا ریلیف دے رہے ہیں. اب اس کا تعین تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. جو نیب ہمیشہ جو ہم کہتے تھے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے, یہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ ہم مان لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی بات کہ ماضی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نیب کے ذریعے زیادتی ہوئی ہے, تو کیا آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی عمل ہوگا کہ نہیں انہوں نے غلط کیا تھا, آج ٹھیک ہونا کر رہے ہیں, چاہیے؟ اس کے بعد آپ کے خیال میں ہونا کل 2 چاہیے؟ سال بعد پھر یہ چیز بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ کل پھر 2 سال بعد یہی کیس ہوں گے, پھر فائلیں کھلیں گی اور پھر بولیں گے کہ جی نہیں ابھی وہ تو ہم غلط تھے, اب ہم دوبارہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے چاہے وہ نیب سے ہو, عدلیہ سے ہو, کہیں سے بھی ہو, وابڈا سے ہو, کسی بھی آپ ہونا چاہیے اس کا ان کا احتساب جو بھی ہے. نہیں وابڈے تو ان کی بجلی نہیں کاٹی نا. دیکھیں اب آپ ایسی وابڈے کے پیچھے چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب پہلے کہتے آپ سمجھ رہے ہیں وہی سمجھ لیں جواب نہیں, میاں صاحب نے پہلے ہی کہا تھا جب ہم پی ڈی ایم میں تھے کہ جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں ان سے جو ہے حساب کتاب لوں گا. جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ جو ہے اللہ پہ رکھ دیا. چلو اچھی بات ہے, انہوں نے معاف کر دیا آگے چلنے کے لیے, لیکن آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کروں گا. وہ تو ان کا اپنا ایک فیصلہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں جھگڑا صاحب کی بات کو جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ افغانی کو کیوں نکالا جا رہا ہے. میں جھگڑا صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستانی جس کے پاس یورپ, امریکہ, جس ملک میں بھی کریں ان کے پاس ویزا نہ ہو اور پاسپورٹ نہ ہو, کیا وہ اتنے آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے افغان بھائی بہنیں یہاں پر گھوم پھر رہی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے, جن کے پاس پاسپورٹ ہے, جن کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے, بالکل ہمارے بھائی ہماری بہنیں رہ سکتی ہیں. لیکن جن کے پاس اللیگلی رہ رہے ہیں کیا آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ آج جو دہشت گردی ہے, آپ نے تو ان لوگوں کو بھی پاکستان میں بسایا تھا جنہوں نے آج تباہی شروع کی ہے. آپ نے کہا تھا یہ بڑے پرامن ہوں گے, یہاں پر کوئی چیزیں نہیں کریں گے. APS کے بچوں کے جو شہید ہوئے, جو ہمارے میڈیا کے دوست شہید ہوئے, جو سیاستدان شہید ہوئے, جو سیکورٹی فورس کے نوجوان شہید ہوئے, پولیس والے شہید ہوئے, آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے آپ جنہوں نے شہید کیا ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیا, آپ نے کہا پرامن ہوں گے. آج آپ دیکھیں پرسوں ڈی خان میں کیا ہوا, روزانہ کی بیس پہ جو ہے پولیس یا فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج تو پرامن نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں افغان مہاجرین کے بارے میں, فرد اللہ بابر صاحب عدالت میں گئے ہوئے کہ جناب یہ ایسے نہیں ہے, یوں کریں یوں کریں. دیکھیں میں پارٹی کی ترجمہ, دیکھیں میں, آپ پاکستانی, میں پاکستانی ہوں, آپ مجھے بتا دیں فرد اللہ بابر صاحب کون سے, کوئی پاکستانی
وہ بھی تو نہیں، وہ بھی پاکستانی، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بتا دے کہ مجھے ایک پاکستانی بتا دے جو پاسپورٹ اور ویزے کا بغیر کسی ملک میں گھوم پھر سکتے ہیں آزادی سے، جس طرح افغانی یہاں پہ پھرتے ہیں. اور پھر جو آپ کی رائے اس بارے میں فرد صاحب کی رائے سے مختلف ہے. میں جو نہیں فرد اللہ بابا صاحب کا اپنا ایک رائے ہوگا، اس کی اپنی چیز ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر جو بھی گند ہوتا ہے، جو دھماکہ ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں اگر ہم دیکھیں اکراس دی بارڈر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہی ہمارے جھگڑا صاحب کی پارٹی نے کہا تھا کہ یہ لوگ تو پرامن ہوں گے یہاں پر. اس وقت یہ مطلب ہے کہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آئیں گے، امن ہوگا. یہ چیز آج اگر وہ بدامنی ہوئی ہے، ہم نے جو وار آن ٹیرر میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے کروڑوں ڈالر ضائع کیے ہیں، آج ہم دوبارہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ آج یہ کہہ رہے ہیں پارٹی پالیسی وہی ہے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، نہ وہ کہ جو فرد بابر صاحب کہہ رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں، ایسی ہے نا؟ نہیں، فرد بابر صاحب نے سپریم کورٹ میں اگر کیس کی ہیومن رائٹس کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ موقف ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو لوگ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں. میں یہی سوال اسپیسیفکلی جھگڑا صاحب، جس طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یعنی کیا کسی پاکستانی کو غیر قانونی طور پر دنیا کے کسی ملک میں رہنا چاہیے؟ حالانکہ وہ تو ہمارا اپنا پاکستانی بھائی بہن ہے نا، تو ہم کہیں گے نہیں رہنا چاہیے. اور دنیا کا کوئی ملک لحاظ مروت کرے گا باہر نکالنے میں؟ نہیں کرے گا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی سرزمین ہے. ہاؤ کین وی الاؤ اینی ون انلیگل آن آر لینڈ؟ اور پھر اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا کچھ معاملات وہ الگ ہے، اس کی بھی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں. تو اس کو بھی ایموشنلائز کرنا ہے، یا اس کو پھر وہ آپ نے بڑے جو پریس ریلیز بڑے ریلیجیس حوالے بھی دیے، تو وہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ ان ایشوز میں سے ایک ہے جس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں جس طریقے سے کنڈی صاحب نے فریم کیا ہے پولیٹیسائز کرنے، ویسے آپس کی بات ہے. آج کل تو پاکستانی کچھ پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ، شناختی کارڈ کے ساتھ، بیل کے ساتھ اپنے گھر میں آزاد نہیں رہ سکتے. تو باہر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن کنڈی صاحب کی اور پی ایم ایل این کی حکومت کے بعد تو حال یہ ہے. میں ایک پرسنل اگزامپل ہوں. باقی جہاں تک افغانیوں کی دیکھیں بات ہے، یہ ایک سیریس ایشو ہے. اگر 40 سال یہاں پہ ان کو چھوڑا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی نے نہیں چھوڑا. 40 سال رہے نا، 40 سال میں 3 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. سر سوری میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس لیے ایک منٹ آپ اور ایک پھر افنان سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں آپ کے. جب آپ کی اپنی حکومت تھی تب آپ کے لیڈر ہی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ بھائی اتنے لاکھ افغانی ہیں اور تقریباً سارے جو ہے وہ پرو طالبان ٹائپ ہیں، ایگزیکٹلی کوٹ ان کوٹ یہ نہیں لکھ طرح کے بعد. اور دیکھیں نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ہے کون نہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب واپس جائیں اور پھر جس کو آنا وہ لیگلی واپس آ جائیں. تب تو آپ اتنا سمپلیفائی کر رہے تھے، تو اب کیوں اس میں مسئلہ ہے؟ نہیں بادامی صاحب، سمپلیفائی کسی نے نہیں کیا، کیونکہ ہماری افغان پالیسی جو بھی گورنمنٹ آئے ہمیشہ کمپلیکس رہی ہے، کیونکہ اس میں سول لیڈرشپ کا اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کا انپٹ رہا ہے، چاہے وہ ان کی ریپیٹریشن ہو. So should we allow any illegal immigrant on our homeland or not? Sir, there have been illegal immigrants on our homeland for the last 40 years. So we should continue it for the next 40 years as well? Governments, none of which was a PTI government. Is that true or not? I am not even blaming you, but I am asking you, since your leader issued a statement from jail, so since this has been the case for last 40 years, should we continue it for next 40 years as well? Or we need to get rid of it? No, اردو میں بات کرتے ہیں. جی سر. جو میرے لیڈر نے کہا، اس نے یہ کہا کہ ان کو عزت سے واپس بھیجنا چاہیے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 40 سال کسی کا خیال رکھتے ہیں. اسی پہ افنان صاحب آپ بھی اسی ایشو پہ فائنل کامنٹ کر دیں. میری کال ڈراپ ہو گئی. افنان صاحب مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا ان کو میری آواز نہیں جا رہی. چل ٹھیک ہے، ہم بریک کے بعد کرتے ہیں. تو جاتے جاتے عام انتخابات 8 فروری. اب اس حوالے سے یہ اگلے 24 48 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، چونکہ اگر اسی اسنا میں الیکشن کے شیڈیول کا اجرا ہوتا ہے تو پھر ایک ترتیب بن پائے گی کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک جو امیدواروں نے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں، پھر جس نے اعتراض کرنا ہے وہ اس تاریخ تک اعتراض کر دے، پھر جس نے واپس لینا ہے وہ اس تاریخ تک واپس لے لے، اور پھر جناب وہ کیمپیننگ اور یہ سب، کیونکہ ویسے بھی اب تقریباً 50-55 دن ہی رہ گئے ہیں. سو اب یہ اگلے کچھ دن نہیں بلکہ گھنٹے 48 سے 72 گھنٹے یہ اس زمین میں بہت اہم ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول کا اجرا کرتا ہے یا نہیں. شاہ خاور صاحب آج کے پروگرام میں کہہ گئے کہ اس کی وجہ کل کا فیصلے جب تک شیڈیول کا اجرا نہیں ہوا. اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.